جب اللہ ساتھ ہے تو کس سے ڈرنا؟ بھگوان ایک ہی ہے، دوسرا نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے، ذرا بھی نہیں ہے۔ سب سے بہترین پلانر اللہ ہے۔ جب حق باطل سے ٹکراتی ہے، باطل کا سروناش ہو جاتا ہے۔ کہ اللہ کے رسول آپ نے پیغام پہنچایا۔ کہ اللہ کے رسول کہتے ہیں ان سے کہ جو لوگ یہاں موجود ہیں ان لوگوں سے کہو جو یہاں موجود نہیں ہیں۔ یہ مشرک لوگ آخرت کے دن رہیں گے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ مسلمان نہیں کہا مسلمان آپ سب سے بہترین امہ ہیں سارے جہاں میں، کیا ہمارے لیے کوئی ذمہ داری نہیں ہے؟ اگر آپ اپنے ذمہ داریوں سے بھاگیں، اللہ تعالیٰ آپ کی جگہ ایک دوسری قوم لے کے آئیں گے اور وہ آپ کی طرح نہیں ہوگی۔ اب ایک لائیو کوشچن کرنے والے سردار جی یہاں تشریف فرما ہے، میں ان کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اپنا سوال خود ذاکر صاحب سے کریں۔ معزز حاضرین، جو بھی میرے بھائی بیٹھے ہیں یہاں پہ، اور ڈاکٹر صاحب کو میں آداب عرض کرتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ میرے کشمیری بھائیوں کی خوش نصیبی ہے کہ ایسی نیک روحیں یہاں آئیں اور ہمیں درس دیں، سچائی سے واقف کرائیں۔ یہ ہماری خوش قسمتی، کیونکہ روحانیت کی بات جو ہے وہ انسان کے اندر کی جو پرتیں ہیں جس پہ میل جنم جنم کی جمی ہوتی ہے، یہ اجلاس، یہ مبارک دن وہ ہماری گندگی کو صاف کرتے ہیں، اندر کی میل کو صاف کرتے ہیں۔ اور گرو گرنتھ صاحب کا ایک شبد میں یہاں ضرور عرض کرنا چاہوں گا، کیونکہ گاڈ از ون، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جب بابا جی مکہ گئے تو وہاں لوگوں نے کہا یہ کوئی پھر دیوانہ فقیر آیا ہے یہاں پہ۔ وہاں اس وقت یہ سوال نہیں تھا یہ کسی سکھ قوم سے تعلق رکھتا ہے یا کسی اور قوم سے، ان کو تو اس وقت صرف دیکھا کہ ایک فقیر، مستانہ فقیر، اس لیے گاڈ از ون۔ اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خالق میں خالق، وہ اللہ جو ہے، خالق جو ہے، ساری دنیا کے لیے اس کی رحمت کی نظر ہے، اس میں ہم بھی ہیں، آپ بھی ہیں، سب ہیں۔ میں ڈاکٹر صاحب سے صرف 2 منٹ میں بات ختم کرنا چاہتا ہوں۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، بڑے پیار سے، خوشی سے میں ایک دن لکھنؤ کے امام باڑے پہنچا تو وہاں پہ میرے کو اتنا پیار آ گیا، اتنی پیاری مسجد شریف بنی ہوئی تھی ماربل میں، وائٹ ماربل میں، تو میرا دل کیا کہ میں اندر جاؤں، کیونکہ میرا جم پل تو آپ لوگوں میں ہے، میں تو پیدا یہاں ہوا ہوں، میں تو کشمیری ہوں، فرسٹ لے آیا میں نے کشمیری، اس کے بعد ساری باتیں ہیں، اس مٹی میں جنم لیا، اس میں مریں گے، کوئی پرواہ نہیں۔ اتنی عرض میں کرنا چاہتا ہوں کہ نہیں مجھ سے رہا گیا، پیار آیا میرے دل میں، میں نے کہا خدا میں اندر جاؤں اور میں ذرا دیکھوں اور اپنی روح کو خوش کروں، میں دیکھ کے کیا ہے اندر اس کے۔ وہاں ایک بورڈ لگا تھا کہ نان مسلم از ناٹ الاؤڈ ان دی مسجد۔ میں صاحب جی سے اتنی عرض کرنا چاہتا ہوں، ڈاکٹر صاحب سے، کہ مجھے یہ ایکسپلین کر دیں، یہ میرے دل میں بیٹھی تھی بات کہ بھائی یہ نان مسلم جو ہے وہ مسجد میں الاؤ ہے یا نہیں، اگر نہیں ہے تو کیوں؟ تھینک یو سر۔ ہمارے بھائی صاحب نے ایک بہت اچھا سوال پوچھا۔ جنک سنگھ ریلی ہوں۔ جنک سنگھ رالی صاحب ماشاءاللہ بہت اچھا سوال پوچھے، اور ان کے سوال سے ہمیں مسلمان کو بھی انشاءاللہ ہدایت ملے گی۔ جنک سنگھ رالی صاحب نے سوال کیا کہ وہ چاہتے تھے لکھنؤ میں ایک مسجد میں جائے، لیکن وہاں بورڈ لگا تھا کہ نان مسلمز آر ناٹ الاؤڈ، غیر مسلمان کو اندر آنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ پوچھنا چاہتے ایسا کیا اسلام میں ہے اور ہے تو کیوں؟ غیر مسلمان مسجد میں کہنا کہ غیر مسلمان داخل نہیں ہو سکتے، یہ بالکل غلط ہے۔ عام طور پہ غیر مسلمان مسجد میں آ سکتے ہیں۔ ہمیں اگر ڈر ہے کہ وہ کچھ دنگا فساد کرے اس ٹائم اسے روکے تو الگ بات ہے، ورنہ غیر مسلمان مسجد میں آ سکتے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود غیر مسلمان کو مسجد میں دعوت دی۔
آپ کو اگر پتہ ہے سورہ اخلاص کا نزول قرآن جو ہے، سورہ اخلاص جب نازل ہوا، ان کا ایک بحث چل رہا تھا نصارہ کے ساتھ مسجد نبوی کے اندر. وہ نصارے نے پوچھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کون ہے؟ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کیا جواب دوں، اللہ کی تعریف کیا کروں. تو وہی آتی قل هو اللہ احد، کہو کہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ ایبسولوٹ ایٹرنل، لم یلد ولم یولد، وہ نہ کسی کو جنم دیتا ہے نہ کسی سے جنا ہوا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کے جیسا کوئی بھی نہیں ہے. تو یہ جو نازل ہوا جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کرسچن لوگ سے بحث کر رہے تھے مسجد نبوی میں، اس ٹائم ان کو پرمیشن تھا. ابھی الحمدللہ کوئی بھی مسجد میں غیر مسلمان جا سکتا ہے، صرف مکہ اور مدینہ میں، اور میں کہوں گا کیوں نہیں. لیکن عام طور پہ مسجد میں غیر مسلمان کو ہمیں دعوت دینا چاہیے. جب کوئی بھی شہر میں ہوتا ہے نا کہ یہ دیکھنے جاؤ، جنتر منتر دیکھو، تاج محل دیکھو، تاج محل دیکھ کے کیا کریں گے، تو مقبرہ ہے. لے کے آنا چاہیے تو مسجد میں، جامع مسجد میں ہمیں غیر مسلمان کو لے کے جانا چاہیے. ہاں احترام کے ساتھ بھائی، اگر کوئی آ رہا ہے تو ایسا نہیں کہ آدھی چڈی میں آؤ، بولنا چاہیے بھائی ٹھیک ہے صحیح طریقے سے آؤ. لیکن دیکھنا چاہیے، لوگ سمجھتے ہیں غیر مسلمان چرچ میں جاؤ تو بدھ ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی، مندر میں جاؤ تو مورتی ہے، تو لوگ سمجھتے ہیں اللہ بھی کوئی مورتی ہے کیا. جب آتے غیر مسلمان سوچتے یہ مسجد تو پوری خالی، وہ ڈھونڈتے. تو میں پوچھا کیا ڈھونڈتے آپ؟ وہ مورتی کدھر ہے؟ میں بولا کس کی مورتی؟ تب مسجد میں داخل ہوئیں گے تو پتا چلے گا نا کہ ہم مورتی پوجا نہیں کرتے. مسجد میں سے آنے سے روکیں گے تو کیسے آپ دعوت دیں گے انہیں؟ تم غیر مسلمان لوگ میں مسجد میں آ سکتے. اور ایک حدیث ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پہ، ایک غیر مسلمان آ کے مسجد میں استغفر اللہ وہ پیشاب کرتا ہے. صحابہ اسٹیج میں آ کے بہت گرم ہوتے اور اسے مارنے جاتے تو اپنے نبی انہیں روک لیتے، چپ چاپ بولتے رہنے دو. اس کے جانے کے بعد صحابہ سے کہتے کہ صاف کر لو. مسجد میں آ کے پیشاب کرتے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں کہتے. یہ ان کی حکمت تھی. اور وہ جانے کے بعد بولتے وہ جگہ کو صاف کرو. یہ اپنے رسول، اور ہم مسلمان کہاں سے انہیں ملتا ہے پتہ نہیں. نان مسلم ناٹ الاؤڈ، خواتین ناٹ الاؤڈ. تو مجھے کہنا چاہیے کہ غیر مسلمان آ سکتے. لیکن ایک سوال یہ بھی ہے کہ حرم میں، حرمین، قرآن کی آیت ہے کہ اس وقت کے بعد مسجد حرمین، مسجد مکہ اور مدینہ میں غیر مسلمان نہیں آ سکتے. کیوں؟ کیونکہ ہم جو کہتے ہر جگہ کا، ہر ملک کا کوئی ایریا ہوتا ہے، کینٹونمنٹ ایریا. کینٹونمنٹ ایریا ملٹری ایریا ہے نا، ملٹری بیس. اور اس ملٹری بیس میں صرف وہ لوگ جا سکتے جو دیش کی حفاظت کرتے ہیں، ملٹری لوگ. میں کہوں گا کہ میں سٹیزن ہوں، میں انڈیا کا ناگرک ہوں، میں ملٹری بیس میں جانا چاہتا ہوں، بولتے نہیں الاؤڈ نہیں. خالی جو لوگ، بھلے میں سٹیزن ہوں، میں انڈین ہوں، لیکن ملٹری بیس میں نہیں جا سکتا ہوں. صرف وہ لوگ جو دیش کی رکشا کرتے ہیں وہ لوگ الاؤڈ ہے. اسی طریقے سے ہمارے حرمین مکہ اور مدینہ ہمارا امن کی جگہ ہے، میس. وہاں صرف وہ لوگ جا سکتے ہیں جو اسلام کے لیے مر مٹنے کو تیار ہے. یہ پہلی وجہ ہے. دوسری وجہ، ہر کنٹری میں آپ کو داخل ہونے کے پہلے ویزا کی ضرورت ہے. ویزا اگر مجھے امریکہ جانے کا تو ویزا چاہیے، سنگاپور جانے کا ویزا چاہیے. اور ویزا ملنے کے پہلے کئی ممالک میں شرطیں لگی ہے. مثال کے طور پہ سنگاپور جب میں گیا تھا پہلی بار، وہاں لکھا تھا ڈیتھ ٹو ڈرگ ٹریفکرز. اگر آپ ڈرگز لیتے پکڑے گئے آپ کو قتل. میں کہوں گا نہیں قتل اچھی سزا نہیں. آپ کو اگر سنگاپور میں آنے کا ہے رول فالو کرنے کا ہے، ورنہ سنگاپور میں مت آؤ. اگر مجھے کوئی بھی ملک میں جانے کا ہے مجھے ویزا چاہیے، اور ویزا کے کچھ شرائط ہوتے ہیں. اگر آپ شرط پورا کریں گے تو آپ کو داخل ہونے کی اجازت ہے، نہیں پورا کریں گے تو نہیں اجازت. مکہ اور مدینہ جانے کی شرط ویزا ہے. آپ اپنے زبان سے کہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ اللہ ایک ہے، اس کے علاوہ کسی کی پوجا نہیں کرنا چاہیے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری نبی. اگر آپ یہ کہیں گے تو کوئی بھی مسلمان آپ کو روک نہیں سکتا. آج کل کشمیر میں مرزائی قادیانی لوگ بہت پھیل رہے ہیں. ان کے بارے میں تمام مسلمانوں کو آگاہ کیجیے کہ یہ سچے مسلمان ہیں یا جھوٹے. ان سے مسلمان کیسے بچ سکتے ہیں؟
عبدالعزیز صفدر صاحب. سوال ہے کہ کئی قادیانی لوگ ہیں کشمیر میں بھی ہے، کہہ رہے کیا وہ سچے مسلمان ہیں، مسلمان کو ان کے بارے میں کہیے. اور یہ ہم جانتے ہیں کہ کوئی بھی جو انکار کرتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی نہیں ہے، کوئی بھی انکار کرتا ہے کہ آخری نبی نہیں ہے تو کفر میں آ جاتا ہے. تو کئی علماء کا فتویٰ ہے کہ یہ لوگ اسلام کے دائرے کے باہر ہیں. باقی کوئی بھی آپ چیز کرو، اللہ میں مانتے، اللہ کے رسول میں مانتے ہیں، وہ آخری نبی ہے، تو پھر اسلام کے دائرے میں ہے. بھلے صحیح راستے پہ نہیں ہوئیں گے تو بھی اسلام کے دائرے میں ہیں. کیونکہ قرآن مجید میں صاف الفاظ میں کہا گیا ہے سورہ احزاب میں، سورہ نمبر 33 آیت نمبر 40 میں، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے والد نہیں ہیں اور وہ اللہ کے رسول ہیں اور وہ خاتم النبی ہیں. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگ کے کوئی بھی والد نہیں ہیں، وہ اللہ کے رسول ہے اور خاتم النبی ہیں، اور اللہ سب جاننے والا ہے. یہاں قادیانی لوگ کہتے کہ نبی اور رسول کا ترجمہ الٹا کرتے ہیں. وہ کہتے ہم جانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. وہ کہتے نبی وہ ہے جس کو پیغام دی گئی ہے، تو وہ آخری نبی ہے لیکن آخری رسول نہیں ہے. وہ معنی کو الٹا کرتے. کوئی بھی جو عربی یا اردو بھی جانتا ہے رسول کے معنی جس کو رسالت دی گئی ہے، تو نبی کے وہ معنی ہیں جو عام پیغمبر ہے، اور بہت سے پیغمبر آئے. نبی مطلب عام پیغمبر. رسول وہ جو نبی ہونے کے باوجود ان کے اوپر ایک وحی نازل ہوئی، ان نے کوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف ایک رسالت بھی لے کے آئے. تو ہر رسول نبی ہونا ضروری ہے لیکن ہر نبی رسول ہونا ضروری نہیں. جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہے اور پھر کہتے ہیں خاتم النبیین ہے، مطلب اس کے بعد کوئی بھی نبی نہیں آئے گا، اس کا مطلب اس کے بعد نبی بھی نہیں آئے گا اور رسول بھی نہیں آئے گا. اگر میں کہوں گا کہ یہ آدمی گریجویٹ ہے، بی اے ہے، لیکن اس کے بعد کوئی بھی 10 اسٹینڈرڈ بھی نہیں پاس کرے گا، تو یہ 10 اسٹینڈرڈ نہیں پاس کریں گا مطلب گریجویٹ بھی نہیں ہوئیں گا، ایم اے بھی نہیں ہوئیں گا. تو قرآن میں صاف الفاظ میں اللہ تعالیٰ فرماتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے اور آخری رسول بھی ہے. لیکن یہ لوگ کہتے ہیں مرزا غلام قادیان وہ بھی ایک نبی ہے، ان کے اوپر رسالت نہیں لیکن وہ بھی نبی ہے. تو جو بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی اور رسول ہونے سے انکار کرتا ہے تو وہ اسلام کے دائرے کے باہر ہے. اور ایک قادیانی لوگ، جیسے میں کہہ رہا تھا پہلے بھی، میڈیا جو غیر مسلمان کا میڈیا ہے اسلام کے خلاف ہے. ہمارے مسلمان کا ایک بھی میڈیا نہیں، افسوس کی بات ہے. لیکن یہ قادیانی لوگ کا ٹیلی ویژن سیٹلائٹ چینل ہے 24 گھنٹہ، نام ہے ایم ٹی وی، مسلم ٹی وی. اور ان لوگ کچھ چند کی تلاوت کر کے مسلمان کو بہکاتے. جس طریقے سے میں نے کہا عیسائی لوگ 5 سوال میں نے کیا، بہت سے سوال ہے، یہ 5 سوال کا جواب نہیں. اسی طریقے سے یہ احمدی لوگ، یہ قادیانی لوگ کچھ چند قرآن کی آیت لیتے، حدیث لیتے، اور جو عام مسلمان کے پاس علم نہیں ہے ان کے بارے میں علم ہونا چاہیے. اور ایسے لوگ کو ہم جا کے ان سے دعوت دینا چاہیے. ہم میں سے گرو ہونا چاہیے جو اسپیشلائز ہو، کچھ کرسچینٹی میں، کچھ ہندوازم میں، کچھ قادیانیزم میں، تو کہ ہم انہیں صحیح راہ اور دین الحق کی طرف بلائیں. صبر و استقامت کا مہینہ، ہمدردی و غمگساری کا مہینہ، گناہوں کی بخشش کا مہینہ، جہنم سے نجات کا مہینہ، ماہ رمضان. شیخ فیض الرحمان. ماہ رمضان کی خصوصیات پر دیکھنا نہ بھولیں ہمارا پروگرام تحفہ رمضان. ماہ رمضان کا فیضان، تحفہ رمضان، 10 جولائی سے روزانہ شام 6 بجے انڈیا میں اور دوپہر 3:30 بجے سعودی عربیہ میں پیس ٹی وی اردو پر. جہالت، ناانصافی، ظلم، ذات پات، رنگ و نسل، فرقہ پرستی، دہشت گردی آج ساری دنیا کو اپنے شکنجے میں جکڑے ہوئے ہیں اور انسانیت کو تلاش ہے امن کی. اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام اپنی نوعیت کی پہلی اردو عالمی اسلامی کانفرنس
मुख्तलिफ मकतब फ़िक्र के मोतबर उलमाए कराम, एक प्लेटफॉर्म, एक मकसद, अमन के पैगाम को दुनिया के कोने कोने में फैलाना। ये एक इतिहास का कारवाने अमन। अगला प्रोग्राम पीस टीवी उर्दू पर। जो भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी नबी और रसूल होने से इनकार करता है तो वो इस्लाम के दायरे के बाहर है। और एक कादियानी लोग, जैसे मैं कह रहा था पहले भी, ये मीडिया जो गैर मुसलमान का मीडिया है, इस्लाम के खिलाफ है। हमारे मुसलमान का एक भी मीडिया नहीं, अफसोस की बात है। लेकिन ये कादियानी लोग का टेलीविजन सैटेलाइट चैनल है 24 घंटा, नाम है MTV, मुस्लिम टीवी ए अहमदिया। और इन लोग कुछ चंद कुरान के आयत की तिलावत करके मुसलमान को बहकाते। जिस तरीके से मैंने कहा ईसाई लोग 5 सवाल मैंने किया, ये 5 सवाल को जवाब नहीं, उसी तरीके से ये अहमदी लोग, ये कादियानी लोग कुछ चंद कुरान के आयत लेते, हदीस लेते, और जो आम मुसलमान के पास इल्म नहीं उन्हें गुमराह करते हैं। हमें उनके बारे में इल्म होना चाहिए और ऐसे लोग को हम जाके उनसे दावत देना चाहिए। हम में से ग्रो होना चाहिए जो स्पेशलाइज हो, कुछ क्रिश्चियनिटी में, कुछ हिंदुइज्म में, कुछ कादियानिज्म में, तो कि हम उन्हें सही राह और दीनुल हक की तरफ बुलाएं। डॉक्टर साहब, आपने में कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र हिंदुओं की किताबों यानी वेदास में भी आया है। क्या इसका मतलब ये हुआ कि वेदास वगैरह भी अल्लाह की किताबें हैं? ये सवाल जो पूछा गया है कि वेदा में भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिक्र करेगा, वेदा भी अल्लाह की किताब है, ये जवाब बाइबल का और ये जवाब सेम है। बाइबल और वेदा का जवाब अलग नहीं है। लेकिन हमें ये पता है कि बाइबल इंजील की बिगड़ी हुई शक्ल है। तो इंजील तो अल्लाह का कलाम था ही, लेकिन ये बाइबल बिगड़ी हुई शक्ल है। लेकिन अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह राद में, सूरा नंबर 13 आयत नंबर 38 में कि वन अजलिन किताब, हमने हर टाइम में एक किताब नाजिल की, हर वक्त एक किताब नाजिल की। नाम से सिर्फ 4 हमें पता है, जैसा मैं कहा तौरात, लेकिन अल्लाह ताला ने कई किताबों नाजिल की। तो सवाल है क्या वेदा अल्लाह की किताब हो सकती है? मैं कहता हूं हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, अल्लाह आलम। वेदा का जिक्र कुरान में नहीं है तो मैं नहीं कहता कलाम ही है। लेकिन क्योंकि इंजील का जिक्र, मैं ये कह सकता हूं कि इंजील अल्लाह का कलाम है, लेकिन ये बाइबल बिगड़ी। उसी तरीके से हम वेदा पढ़ेंगे, वेद में भी कितने गलत चीज लिखे हुए, हम नहीं सकते। ये कह सकते क्या हो सकता है कलाम की बिगड़ी हुई शक्ल है, हो सकता है, मैं नहीं कह रहा हूं है, हो सकता है। लेकिन मान लो बहस के तौर पे वेदा अल्लाह का कलाम है, मान लो बहस के लिए, मैं नहीं कहता हूं है, हो सकते नहीं भी हो सकते। अल्लाह ताला कहते मैंने कई किताब नाजिल की, नाम से सिर्फ 4 हमें पता है, कई पैगंबर भेजे, नाम से सिर्फ 25 का जिक्र है कुरान मजीद में। तो वेद अल्लाह का कलाम हो सकता है। लेकिन मेरा यह कहना है कि जितनी भी किताब कुरान मजीद के पहले जितने नाजिल हुई, वो किताब सिर्फ एक ग्रोह के लिए भेजी गई थी, सारे आलम के लिए नहीं। और वो किताब सिर्फ एक वक्त के लिए अमल में होना चाहिए। जितने भी किताब, इंजील सिर्फ यहूद के लिए भेजी गई थी, सारे आलम के लिए नहीं, और उसका अमल सिर्फ उस वक्त तक करना चाहिए जब तक दूसरी किताब आए, ता क़यामत तक नहीं। तो मान लो वेदा अगर अल्लाह की किताब है, मान लो बहस के तौर पे, तो भी वो सिर्फ उस टाइम के लिए थी और उन लोग के लिए थी, आज के लोग के लिए नहीं। आज के लिए जो भी इंसान है, भले हिंदुस्तान में रह रहा है, अमेरिका में रह रहा है, पाकिस्तान में रह रहा है, क्या कनाडा में, क्या सिंगापुर में, उसे अमल करना चाहिए आखिरी किताब पे, कुरान मजीद, और आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आखिरी सवाल है, ये दरअसल 2 सवाल है। अगर दादा जिंदा हो और बाप की मौत हो जाए तो लड़का या लड़की वरासत से महरूम क्यों हो जाती है? दूसरा सवाल, प्लीज डिफाइन द 2 contradictory concepts, 2 verses of Holy Quran. खलक़ल इंसान मिन सलसाल, खलक़ल इंसान मिन अलक़. Does the first verse represent the theory of special occasion, creation, and second the evolution of man in the universe? Racha Bashir, MBBS student. पहला सवाल कि दादा जिंदा है, माँ बाप मर जाएंगे,
تو پوتا پوتی یا گرینڈ سن لوگ کو کیوں وراثت کے بھار ہوئیں گا. اس کے لیے الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالی نے کہا ہے سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 11 اور 12 میں کس کے حصے کتنے ہوتے ہیں. آپ کے بچوں میں لڑکا ہے تو اس کو لڑکی سے ڈبل ملے گا, یہ قرآن کی آیت ہے. صرف لڑکی ہے 2 یا 2 سے زیادہ تو 2/3 ملیں گا. صرف ایک ہے تو آدھا ملے گا. اس کے بعد آپ کے والدین میں سے آپ کے والد اور والدہ کو دونوں کو 1/6 1/6 حصہ ملے گا. اگر آپ کے بچے ہیں, اگر بچے نہیں ہیں تو والدہ کو ملے گا 1/3 حصہ. اور آگے آیت آتی ہے سورہ نساء کی سورہ نمبر 4 آیت نمبر 12 میں آپ جو آپ کے بیوی کے لیے چھوڑتے ہیں, آپ کے مرنے کے بعد اگر آپ کے بچے ہیں تو بیوی کو ملے گا 1/8, اگر بچے نہیں تو 1/4. آپ کی بیوی اگر مریں گی تو آپ کو ملے گا, اگر بچے ہیں تو آپ کو ملے گا 1/4. تو یہ سب قرآن کی آیت ہے. یہ سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہمارے مالک ہیں کائنات کے, وہ الحمدللہ جو بھی حصہ کیے وہ بیسٹ ہے. اور اس کے اوپر میں نے ٹاک بھی دیا ہوا ہے. تو اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ اگر دادا اگر زندہ ہے اور بیٹے مر گئے ہیں تو ڈائریکٹ گرینڈ سن گرینڈ چلڈرن کے لیے نہیں, لیکن اسلام میں ایک آپشن ہے کہ 1/3 وہ ول کر سکتے. 1/3 حصہ وہ شخص اپنی جائیداد میں سے جو لوگ کا حصہ مینشن نہیں ہے ان کو کر سکتے ہیں. مثال کے طور پہ میرا ایک اچھا دوست ہے, بہت قریب دوست ہے, بہت میری مدد کیا ہے, لیکن میں ساری جائیداد اس کو دے نہیں سکتا ہوں. میں 1/3 اور باقی حصے کا بٹوارا ہوگا جس طریقے سے قرآن مجید میں ذکر ہے. تو اسی طریقے سے وہ دادا اگر چاہے کو ملے ہیں کہ وہ 1/3 میکسیمم, اس سے کم بھی کر سکتا ہے کہ گرینڈ چلڈرن کے لیے اگر وہ چاہتا ہے کہ ملنا چاہے دے سکتا ہے. اسلام میں بھی اس کی ذات ہے, لیکن عام طور سے ان کو نارمل اس میں حصہ نہیں ملتا ہے. وہ صرف جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قرآن اور حدیث میں ان کو ہی صرف ملتا ہے. پلیز ڈیفائن the 2 contradictory concepts derived from the 2 verses of the Holy Quran. خلق الانسان من صلصال. اس کی معنی ہے کہ ہم نے انسان کو ڈرائی سینڈ مٹی سے بنایا ہے. Does the first verse represent the theory of special creation and second the evolution man in the universe? خلق الانسان من علق. یہ کہہ رہے تھے کہ قرآن میں جو ذکر ہے کہ ہم نے انسان کو مٹی سے بنایا ہے اور انسان کو ہم نے الگ سے بنایا ہے, تو یہ 2 چیز کیا الگ ہے, کیا کانٹرڈکٹری ہے؟ جب قرآن مجید میں کہا گیا ہے کہ ہم نے انسان کو مٹی سے بنایا ہے, وہ قرآن مجید میں سورہ حج کی بھی آیت ہے سورہ نمبر 22 آیت نمبر 5 میں کہ مٹی سے بنایا. آج سائنس کہتی ہے کہ جو کوئی ایلیمنٹس ہمارے جسم میں ہیں وہ چھوٹی یا بڑی تعداد میں مٹی میں بھی موجود ہے. تو سائنس اسے تسلیم کرتی ہے کہ یہ کہنا کہ مٹی سے بنے بالکل صحیح ہے, اسی لیے ہمارے انتقال ہونے کے بعد ہمیں دفنا دیا جاتا ہے. ہم مٹی سے آتے ہیں مٹی پہ جائیں گے. تو یہ کہنا کہ مٹی سے سائنٹیفکلی کریکٹ ہے. دوسری جگہ اللہ تعالیٰ کہتے ایون سورہ اقرا میں سورہ 96 ورس نمبر 1 and 2 اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق, کہ ہم نے انسان کو الگ سے بنایا ہے. الگ کے معنی خون کا لوتڑا, الگ کے معنی یہ بھی ہوتے کہ لیچ لائک سبسٹنس, لیچ جیسے چیز. اور سائنس یہ تسلیم کرتی ہے کیا پہلے جب بچہ پیدا ہوتا ہے ایک دم انیشیل سٹیجز میں آپ جب بچے کا شکل مائکروسکوپ میں دیکھیں گے ایمبریو کی شکل ایسی ہے, تو دونوں صحیح ہے. یہ کانٹرڈکٹری نہیں ہے. اگر آپ کہیں گے ایک جگہ لکھا گیا ہے کہ الکا سے بنایا گیا ہے, ایک جگہ مٹی سے, تیسری جگہ قرآن میں لکھا گیا ہے کہ پانی سے بنایا انسان کو سورہ فرقان میں سورہ نمبر 25 آیت نمبر 54. اس کا مطلب نہیں کہ کانٹرڈکشن. آج سائنس یہ بھی تسلیم کرتی ہے کہ انسان پانی. اگر میں کہوں گا کہ چائے بنانے کے لیے پانی کی ضرورت ہے, دوسرے بار میں کہوں گا چائے بنانے کے لیے چائے کی پتی کی ضرورت ہے, کہ شکر کی ضرورت ہے, اس کا مطلب نہیں کہ اختلاف ہے, کانٹرڈکشن نے کانٹرا ڈسٹنکشن ہے. مطلب چائے کے لیے پانی کی بھی ضرورت ہے, اگر میٹھی چائے چاہیے تو شکر کی بھی ضرورت ہے. تو اسی طریقے سے انسان کو وجود میں لانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ان نے مٹی سے بھی بنایا ہے, پانی سے بھی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بہرحال شکریہ آپ کا. اگر اور بھی سوالات ہوتے لیکن موقع نہیں ہمارے پاس, لے ورنہ ہزاروں سوال آئے تھے. اب صدر صاحب فرمائیں گے کچھ. السلام علیکم.
بہت پنہ طرف جمعیت اہل حدیث کی طرف پنن کارکنن ہند طرف تہ سارنی ہند زبردست شکریہ ادا کران یہ یوت نزدیک مے گو انڈسپلن کریٹ کرن وچو مے وون عادی تھی مے ڈاکٹر صاحبس وعدہ کورمت یہ قوم ہسا ڈسپلن مگر اگر یمہ طریقہ انڈسپلن مظاہر کرو سہ سٹھا مشکل ہے تان دپس ڈاکٹر صاحبس ما وٲلِو اگر امہ طریقہ انڈسپلن محبت گو پوزی مگر اگر محبتس اندر رات ہاوک اکس جائے محبت تمو نیو یہ اتھے کڑت معنی کر تو دپان یہ کیُتھ سا محبت کور کٲشرو ڈاکٹر صاحبس سٲنِس تو بعد خان تکلیف ہسا واتنو بہٕ انتہائی شکر گزار تہند اللہ تعالیٰ واتنٲوِن یِہنٛدِ امہ دورس تن اسہِ فٲیدٕ بہٕ چھُس شکر گزار آئی کیناٹ ایکسپریس مائی تھینکس ان words تمن سارنی ہند یمو یتھ اندر اسہِ تعاون کور بالخصوص حکومتی ادارو پولیسن ریڈیو کشمیر دوردرشن یتک ساری میڈین پریسن اخبار والیو اور جمعیت کیو کارکنو اور باقی یت ادارے میونسپلٹی واٹر ورکس یا الیکٹرک ڈپارٹمنٹ تمام ہند بہ انتہائی شکر گزار ادا کران